الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اس بات کا مرکز اہل السنہ والجماعہ کی طرف سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ موسم اور وقت کے مطابق جن مسائل کی ضرورت ہو وہ بیان کیے جائیں، سمجھائے جائیں، امت تک پہنچائے جائیں۔ چونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ماہ ذی الحج کے مسائل تو ہیں، فضائل بھی ہیں۔ بطور خاص ماہ ذی الحج میں جو عبادت ہے وہ قربانی کی ہے۔ قربانی کے متعلق مسائل کا سمجھنا ازحد ضروری ہے۔ اپنے مسائل سمجھیں، دلائل کے ساتھ سمجھیں، دلائل کے ساتھ آگے امت کو سمجھائیں۔ اور اس موقع پر جو لوگ محنت کر کے مسائل میں پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں، غلط مسائل بیان کرتے ہیں، امت کو ان غلط مسائل سے بچانا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم نے ای مرکز کے تحت یہ مشورہ کیا کہ ہمارا جو تخصص فی العقائد الاسلامیہ چل رہا ہے، ہفتہ اتوار 2 دن پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 سے 11 بجے جو اسباق ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں مسائل قربانی کو، اسی تخصص کے اسباق کو تھوڑا سا عام کر دیا جائے تاکہ مزید لوگ بھی اس سے استفادہ فرما سکیں۔ اسی کے پیش نظر ابھی ہم نے یہ مسائل قربانی کے نام سے پڑھانے کا ارادہ کیا۔ بنیادی طور پر اس میں جو مسائل بیان کیے جائیں گے، نمبر 1 قربانی کا ثبوت، نمبر 2 قربانی کا حکم، نمبر 3 قربانی کا جانور، نمبر 4 قربانی کے جانور کی عمر، نمبر 5 قربانی کے جانور میں شرکاء اور ان کی تعداد، نمبر 6 قربانی کا وقت، نمبر 7 قربانی کے دن، نمبر 8 شرائط وجوب قربانی، نمبر 9 قربانی کا نصاب، نمبر 10 ذبح کرنے والا کون ہو، نمبر 11 قربانی کے چند عمومی مسائل، نمبر 12 قربانی سے متعلق چند فوائد، نمبر 13 قربانی سے متعلق چند ایک شبہات اور ان کے جوابات۔ یہ بنیادی مضامین ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کچھ مضامین آج اور انشاءاللہ کچھ مضامین آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ مزید اگر کوئی الجھن ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کوئی اشکال ہو تو آپ ای میل کر دیں، واٹس ایپ پہ رابطہ فرما لیں اور مسائل پوچھ لیں، تاکہ بقیہ ایام میں علماء کرام بطور خاص اپنی اپنی مساجد میں، اپنے حلقہ احباب میں بھرپور طریقے پر محنت فرمائیں۔ قربانی کا ثبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ اس آیت کے تحت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات سن 1362 ہجری امداد الفتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ کے ہاں مقبول ہوئی، اور وہ جانور ان کی قربانی کا اونٹ تھا یا مینڈا، علی اختلاف روایات تفسیر قربانی کا جانور تھا۔ آگے فرماتا ہے جب سے اب تک سب امتوں میں ان جانوروں کا ذبح کرنا جاری و مشروع رہا ہے، یعنی صرف قربانی بغیر شرائط کے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چل رہی ہے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کچھ قربانی کے جانور متعین فرمائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز کا حکم دیا، اسی طرح قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم بھی دیا۔ حدیث پاک سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 273 ہجری، حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ عنہم کہ یا رسول اللہ ما ذی الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد اجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں قربانی پر کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ پوچھا یا رسول اللہ اگر جانور کی اون ہو، پشم، فرمایا وہاں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اسی طرح امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ وفات سن 279 ہجری، جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل فرماتے ہیں، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وَإِنَّ الدَّمَ لَأَقْوَ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اسی طرح حضرت امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ وفات سن 211 ہجری، مصنف عبدالرزاق باب فضل الضحایہ والہدی کے تحت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل فرماتے ہیں، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم فإنه ليس من مسلم يوجه ضحیته إلى القبلہ الا کان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ۔ یہاں بھی حدیث پاک سے قربانی کا ثبوت ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں احادیث اور آیات پیش کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پہلی امتوں میں بھی قربانی کرنا ثابت ہے، 3 آیات اور 3 احادیث۔ دوسری بات، قربانی کا حکم۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے۔ علامہ فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی الزیلعی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 743 ہجری، تبیین الحقائق للزیلعی کتاب الاضحیہ، فرماتے ہیں تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسہ لا عن طفلہ شاۃ او سبع بدنہ یوم النحر الی آخر ایام، کہ وہ شخص جو آزاد ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، مالدار ہو، ایسے شخص پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک بکری ذبح کرے یا بڑے جانور کا 7واں حصہ ذبح، 7ویں حصے کے اندر شریک ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیں قربانی کرنا واجب ہے، یہ واضح نشین فرما لیں۔ صاحب استطاعت، صاحب نصاب، صاحب وسعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ نماز پڑھیں، وانحر اور نحر فرمائیں۔ وانحر کا معنی کیا ہے؟ حضرت امام ابو بکر احمد الرازی الجساس وفات سن 370 ہجری، احکام القرآن الجساس میں فرماتے ہیں قال الحسن صلاۃ یوم النحر و نحر البدن۔ اس آیت میں 2 حکم ہیں، نمبر 1 عید کی نماز، نمبر 2 قربانی، جانور کی قربانی کرنا۔ امام جساس فرماتے ہیں هذا التعبیر یتضمن معنیین احدهما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیہ۔ یہاں 2 حکم بیان فرمائے، نمبر 1 قربان عید کی نماز کا واجب ہونا، نمبر 2 قربانی کا واجب ہونا۔ تو یہاں 2 چیزیں واجب بیان فرمائی، عید کی نماز اور قربانی۔ اسی طرح مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی
وفات 1225 ہجری۔ تفسیر المظری میں فرماتے ہیں قال عکرمہ وعطا وقتادہ فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر ونحر النسک فعلی ھذا یثبت به وجوب صلاۃ العید والاضحیہ، یعنی اس آیت سے دو چیزیں واجب کا وجوب ثابت ہوتا ہے، نمبر 1 عید الاضحیٰ کی نماز، اور نمبر 2 عید کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنا، یہ دو چیزیں واجب ہیں۔ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ تعالی، وفات 273 ہجری، اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، وفات 241 ہجری، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں، ابن ماجہ سن ابن ماجہ باب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا میں، امام احمد بن حنبل مسند احمد حدیث نمبر 8254، اور امام بیہقی رحمہ اللہ سنن کبریٰ للبیہقی کتاب الضحایا میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ ساع ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص وسعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، زجر، وعید ارشاد فرمائی۔ علامہ فخر الدین عثمان بن علی الزیلی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 743 ہجری، تبیین الحقائق للزیلعی کتاب الاضحیہ میں فرماتے ہیں ومثل ھذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب، اس قسم کی سخت وعید اسی چیز پر آتی ہے جو واجب ہو اس کے چھوڑنے پر، غیر واجب کے چھوڑنے پر نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں اشکال آئے کہ جی حدیث پاک صحیح بخاری باب ما جاء فی الصوم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل من هذه الشجرہ یعنی سوم فلا یقربن مسجدنا، کہ جس شخص نے لہسن کو کھایا ہو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ تو معلوم ہے کہ لہسن نہ کھانا واجب ہے، حالانکہ لہسن نہ کھانا کو واجب تو نہیں ہے، زیادہ زیادہ اس کو کھانا مکروہ ہے، تو اس سے تو وجوب سمجھ آ رہا ہے کہ لہسن نہ کھانا چاہیے۔ تو حضرت امام سلطان المحدثین علی بن سلطان المعروف اللہ علی قاری، وفات سن 1014 ہجری، المرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں فَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَعَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ أَكْلِ الصَّوْمِ النَّيِّئِ وَنَحْوِهِ لَا عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِمَا، اس حدیث میں صرف لہسن کھانے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات ارشاد فرمائی اور اعتراض کرنے والا اور بات سمجھا ہے۔ دلیل نمبر 3، حضرت مخنف بن سلیم سنن ابن ماجہ باب الاضاحی، سنن نسائی کتاب الفرح والعتیرہ، کتاب الفرع والعتیرہ، مخنف بن سلیم سے ہے کنا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ فقال یا ایہا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ وعتیرہ، کہ ہر شخص پر، ایک گھر والوں میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرے اور عتیرہ کرے۔ تو اعلیٰ الزام کے لیے ہے، وجوب کے لیے ہے، معلوم ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ عتیرہ اس قربانی کہتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی، اور پھر اسلام نے اس کو باقی رکھا لیکن اللہ کے نام پر رکھا کہ عتیرہ ہو لیکن بتوں کے نام پر نہ ہو، اللہ کے نام پر ہو۔ پھر بعد میں عتیرہ کو بھی منع کر دیا۔ اور فرع وہ بچہ جو اونٹنی پہلی مرتبہ جنتی ہے، لوگ اس کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا فرع اور عتیرہ سے، لیکن پہلے یہ بھی تھا۔ تو اب دیکھو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب قرار دے رہے ہیں کہ صاحب استطاعت شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔
ممکن ہے اس حدیث پر کسی کو اشکال ہو، کسی کو اعتراض ہو کہ یہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے مخنب بن سلیم والی، یہ روایت معلل ہے۔ کیوں؟ کبھی مخنب اس کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں، کبھی موقوفاً، یعنی کبھی قال رسول اللہ فرماتے ہیں، کبھی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، تو یہ روایت قابل قبول نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اصول حدیث کا قاعدہ ہے، راوی اگر ایک روایت کو کبھی مرفوعاً اور دوسرے وقت میں موقوفاً، یعنی کبھی قال رسول اللہ کہہ کر بیان کرے، کبھی قال رسول اللہ بغیر بیان کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کبھی وہ حدیث نقل کرتا ہے اللہ کے نبی کی، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا بلکہ اپنی طرف سے فتویٰ دیتا ہے۔ لہذا یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری شرح مسلم میں فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ طریقۃ الاصولیین والفقہاء والبخاری ومسلم ومحقق المحدثین أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زیادت ثقۃ۔ یہ جو میں نے عرض کیا کبھی مرفوعاً اور کبھی موقوفاً، کبھی حدیث رسول اللہ کی بیان فرماتے ہیں اور کبھی اپنا فتویٰ نقل فرماتے ہیں۔ امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین ابو بکر بن محمد السیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری تدریب الراوی میں فرماتے ہیں قال الماوردی لا تعارض بین ما ورد مرفوعا مرہ وموقوفا علی صحیح اخرى لأنه يكون قد رواه وافتى به۔ کبھی وہ روایت اللہ کے نبی کی طرف سے بیان کرتے ہیں، کبھی اس پر فتویٰ دیتے ہیں، لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرا جواب، امام ابو زکریا یحییٰ بن اشرف النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا اصول اور محققین کا یہ ہے کہ جب راوی صحابی یوں روایت نقل کرے تو یہ رفع وہ ہے، یہ حدیث مرفوع شمار ہوگی، اور وہ اپنے فتوے کے اوپر قال رسول اللہ کہتا ہے تو یہ ایک زیادتی ہے، اور یہ زیادہ کرنا ثقہ کی طرف سے ہے، اور ثقہ کی طرف سے زیادتی قابل قبول ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ طریقۃ الاصولیین والفقہاء والبخاری ومسلم ومحقق المحدثین انه يحکم بالرفع والاتصال لانها زیادت ثقۃ۔ تو یہ حدیث مرفوع شمار کی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کو متصل سمجھا جائے گا۔ جواب نمبر 3، دیکھیے تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ صحابی کا کہنا کسی اس قسم کے مسئلے کے بارے میں جس کا تعلق قیاس سے نہ ہو، جس کہتے ہیں غیر مدرک بالقیاس، تو جس کا تعلق قیاس کے ساتھ نہ ہو، غیر مدرک بالقیاس ہو، یہ حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ انہ غیر مدرک بالقیاس وفی حکم المرفوع، یہ مرفوع کے حکم میں ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھا جائے گا۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری باب من ذبح قبل الصلاۃ اعاد۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جندب بن سفیان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر تھے قربانی کے دن، آپ نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخرى ومن لم یذبح فلیذبح۔ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا وہ دوسرا جانور پھر ذبح کرے، اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے، یعنی قربانی عید کی نماز کے بعد ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دی تو قربانی ادا نہیں ہوئی، وہ دوبارہ قربانی دے۔ تو یہ دوبارہ کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو پھر ایک شخص نے ذبح کر دیا، واجب تو تھی نہیں، ثواب اس کو مل جائے گا گوشت کھانے کا، تقسیم کرنے کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا کہ اگر قربانی عید سے پہلے کر لی تو دوبارہ کرے، حکم اعادہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ غیر مقلدین کے ہاں قربانی کرنا واجب نہیں۔ ان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب و سنت الاضحیہ، تو یہاں دیکھو سنت کا لفظ استعمال کیا، وجوب کا نہیں ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں وقال ابن عمر یہ سنت و معروف، ابن عمر فرماتے ہیں کہ سنت ہے، تو معلوم ہوا قربانی کرنا سنت ہے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت امام بخاری جو باب قائم کرتے ہیں کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ امام بخاری کی فقہ ہے۔
تو غیر مقلد آیت پیش کریں، غیر مقلد اللہ کے رسول کی حدیث پیش کریں، یہ تو امام بخاری کی بات نقل کرتے ہیں، تو امام بخاری کی بات امام بخاری کی فقہ ہوئی، یہ مقلد تو نہیں ہے، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ امام بخاری کی فقہ پیش کریں؟ تو ہم امام حنیفہ کی بات کر لیں گے، وہ امام بخاری کی کر لیں۔ امام حنیفہ بڑے ہیں اور پہلے کے، امام بخاری چھوٹے ہیں اور بعد کے، تو پھر امام حنیفہ کی بات زیادہ معتبر ہونی چاہیے۔ ادھر تقلید کو شرک کہتے ہیں، ادھر امام بخاری کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا جو آپ سمجھیں، یہ جو نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو وہ صحابی ہیں، اور غیر مقلدین کے یہاں تو صحابی حجت ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے یہاں صحابی حجت نہیں تو آپ صحابی کی بات کو پیش کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ فتاوی نظیریہ میں ہے افعال الصحابۃ لا تنتہج للاحتجاج بہا، صحابہ کے اقوال افعال سے حجت نہیں ہوتی۔ عرف الجادی میں ہے صحابہ قول حجت نہیں، نواب نور حسن خان نے لکھا ہے، اور بدور الاحلہ میں لکھا ہے صحابی کا کردار کوئی دلیل نہیں اگرچہ وہ صحیح طور پر ثابت ہو۔ اسی طرح عرف الجادی میں آثار صحابہ سے حجیت قائم نہیں ہوتی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کے یہاں صحابی حجت ہی نہیں ہے تو آپ نے دلیل کے طور پہ کیسے پیش کر دیا؟ یہ عجیب بات ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری جو فرماتے ہیں نا باب سنت الاضحیہ، یہاں فرماتے ہیں باب طریقت الاضحیہ، یعنی اضحیہ قربانی کا طریقہ کیا ہے۔ جب عبداللہ میں فرماتے ہیں یہ سنت و معروف، وہ فرماتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے قربانی کرنا جو کہ معروف ہے، مشہور ہے۔ تو وہ سنت واجب کے مقابلے میں ارشاد نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے کہ قربانی کرنا ایک طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو کہ معروف ہے، وہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں عجیب بات یہ ہے بطور لطیفہ کے کہ ادھر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اصطلاحات سب خرافات ہیں، واجب، سنت، فرض، یہ سب خرافات، اصطلاحات نہیں ہیں۔ ادھر کہہ رہے قربانی سنت، امام بخاری فرماتے سنت الاضحیہ۔ تو ایک طرف آپ اصطلاحات کو مانتے ہی نہیں، ایک طرف سنت کی اصطلاح مان کے امام بخاری کو پیش کر رہے ہیں، تو کسی ایک جگہ پر آپ کو کھڑے رہنا چاہیے نا۔ ان کی دوسری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا، کہ قربانی کے دن ہم سب سے پہلے کام یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے اور جانور ذبح کریں گے، تو جو شخص اس طرح کرے گا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا۔ ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء من ذبح بعد الصلاة ثم تم نسكه وأصاب سنة المسلمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے قربانی کو عید سے پہلے ذبح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ یہاں بات سمجھیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا سنت انا، اس سے مراد واجب اور سنت والا سنت نہیں، اس سے مراد ہے طریقہ، کہ ہمارا طریقہ قربانی کرنے کا نماز عید سے پہلے کا ہے۔ تو جس شخص نے ہمارا طریقہ نماز عید کے بعد کا ہے، تو جس شخص نے عید کی نماز پڑھی اور قربانی بعد میں کی تو ہمارے طریقے کے مطابق کی۔ تو یہاں طریقہ بتا رہے ہیں، اس سے مراد وہ سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں کہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب اگر اس سے مراد سنت ہی ہو تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ قربانی پہلے کرے یہ سنت ہے، اور اگر بعد میں بھی کر لے تو سنت کے خلاف ہوگا، قربانی ہو جائے گی، حالانکہ اس کی قربانی ہوگی نہیں۔ تو معلوم ہونا کہ یہاں سنت سے مراد طریقہ بتایا جا رہا ہے، سنت بمقابلہ واجب نہیں سمجھایا جا رہا۔ اور مزید اس پہ دلیل اس حدیث کا آخری جملہ من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، جس شخص نے عید کی نماز پڑھ کے جب ذبح کیا اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ جہاں اوپر اللہ کے نبی اصحاب سنت نہ فرما رہے ہیں وہاں آگے اصحاب سنت المسلمین بھی فرما رہے ہیں، تو سنت المسلمین کا معنی تو واجب نہیں ہوتا نا۔ تو صرف لفظ سنت سے اگر آپ کہیں یہ واجب نہیں
کیونکہ حضور نے سنت انا فرمایا تو اللہ کے نبی نے سنت انا کے بعد سنت المسلمین بھی تو فرمایا نا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں واجب کے مقابلے میں سنت نہیں سمجھا رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھی طریقہ ہے اور تمام مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے۔ تو سنت المسلمین اس بات پہ دلیل ہے کہ یہاں سنت انا سے مراد وہ سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں آتا ہے۔ باقی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ سنت کبھی واجب پر بھی بولا جاتا ہے اور سنت کبھی مستحب پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں اس قربانی پر سنت کا لفظ بولنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ واجب نہیں، کیونکہ سنت کا لفظ تو واجب پر بولا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الختان سنت الرجال، ختنہ کرنا مردوں کا طریقہ ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا کہ مرد کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں، یعنی سنت ہے۔ تو یہاں سنت سے مراد یہ واجب کے مقابلے میں نہیں، بلکہ یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ حالانکہ ختنہ کرنا واجب ہے، لیکن ابن عباس ختنہ کو سنت فرما رہے ہیں۔ یہاں سنت سے مراد کہ ختنہ کردہ مردوں کے لیے واجب تو ہے، یہاں سمجھا رہے ہیں کہ ختنہ کرنا مردوں کا طریقہ ہے، سنت الرجال۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ پھر ہم نے کہا کہ یہاں سنت انا جو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سنت انا، اس سے مراد طریقہ ہے، اس سے مراد وہ واجب نہیں سنت کے مقابلے میں ہے۔ اس لیے کہ سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ کے اندر روایت موجود ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے لیے تو سنت کا مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، حضرت ابراہیم تو نہیں ہے۔ ہم نے تو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ ابراہیم خلیل اللہ تو نہیں پڑھا۔ تو یا سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو واجب سنت مستحب ہے، یا سنت سے مراد طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور وہی تم نے اختیار کرنا ہے۔ خیر خلاصہ یہ ہے اس حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے اس سے مراد وجوب کے مقابلے میں سنت نہیں، بلکہ یہاں سنت سے مراد ہے کہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ ہے، تمام مسلمانوں کا بھی یہ طریقہ ہے، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ ہے۔ قد اصاب سنتنا قد اصاب سنت المسلمین، سنت ابراہیم، سنت ابی ابراہیم علیہ السلام، یہ تینوں لفظوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا حدیث پاک میں سنت سے مراد طریقہ ہے، حدیث پاک میں سنت سے مراد واجب کے مقابلے میں سنت نہیں کہ جس پہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو اور وعید نہ ہو۔ قربانی کا جانور، قربانی میں جانور کون سا ذبح کریں گے؟ قربانی میں جانور جو ذبح کرنے ہیں آپ ان کو 3 کہہ لیں، آپ ان کو 4 کہہ لیں، آپ ان کو 6 کہہ لیں، آپ ان کو 8 کہہ لیں۔ مثلا بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ 3 ہیں، الغنم، البقر، الابل۔ اب وہاں الغنم سے مراد بکری، بھیڑ، دمبا سب ہے، اب کہیں گے 3 قسم کے جانور ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر الغنم، الماس، البقر، الابل، وہاں بکری کو الگ ذکر کیا اور بھیڑ کو الگ ذکر کیا ہے، اب یہ 4 ہو گئے۔ اور جب مذکر اور مؤنث، مادہ اور نر شمار کریں گے تو 8 ہو جائیں گے۔ تو یہ قربانی کے جانور ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی اور وہ قربانی کس میں تھی؟ بہیمۃ الانعام میں سے۔ وہ بہیمۃ الانعام کیا ہیں؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 143، 144 پڑھیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، بعض انعام جانور وہ ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، بعض زمین کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ 8 ازواج، یہ 8 قسم کے نر اور مادہ 8 جوڑے ہیں۔
من الضان اثنین، بھیڑ، مینڈا، دمبی اور دمبا 2، ومن الماعز اثنین، بکری اور بکرا 4، ومن الابل اثنین، اونٹ اور اونٹنی 6، ومن البقر اثنین، گائے اور بیل 8 ہو گئی۔ تو یہ قربانی کے جانور 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کے اندر ذبح کرنے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، گائے کو قربانی میں بھینس کی طرح ذبح کرنا جائز ہے، بھینسے اور کٹے کو قربانی میں بیل کی طرح ذبح کرنا جائز ہے۔ چونکہ آج کے دور میں اس کو بہت زور سے پھیلایا جا رہا ہے کہ جی بھینس کی قربانی نہیں کر سکتے، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پر دلائل پیش کریں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس پر ہمارے دلائل کیا ہیں۔ جو کہتے ہیں جائز نہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس پر دلیل حدیث بھی ہے، اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے اور لغت بھی ہے۔ نمبر 1، حضرت حافظ ابو شجاع شیروے بن شہرتان بن شیروے دہلمی، وفات 509 ہجری، الفردوس بماسور الخطاب لابی شجاع الدہلمی، علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، الجاموس ترجع عن 7 فی الاضحیہ، قربانی میں بھینس 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ دلیل نمبر 2، حسن بصری، وفات 110 ہجری، الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس گائے کی طرح ہے۔ یہ ارشاد مصنف ابن ابی شیبہ، ابو بکر عبداللہ بن محمد المعروف بن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 10,848 پہ نقل کیا ہے۔ نمبر 1 حضرت علی کا ارشاد، نمبر 2 حضرت حسن بصری کا ارشاد۔ اب یہ 2 ارشاد ہیں، 2 حدیثیں ہیں، ہم ان کو 2 دلیلیں کہہ سکتے ہیں۔ صرف حدیث کہیں گے ایک تو ہماری ایک دلیل حدیث، اس کے تحت ہم نے 2 حدیثیں پیش کی۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ علی کا فتویٰ حدیث کیسے، حضرت حسن بصری کا فتویٰ حدیث کیسے۔ حدیث کی تعریف سے مات فرمائیں گے تو اشکال نہیں ہوگا۔ مشہور محدث علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی، وفات 743 ہجری، شرح مشکال الطیبی میں فرماتے ہیں، الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی او التابعی وفعلهم وتقریرهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ عنہ، تابعی رحمہ اللہ تعالی، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا تقریر، یہ حدیث ہے۔ حضرت علی صحابی ہیں، حسن بصری تابعی ہیں، لہذا حدیث سے ثابت ہوا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ فن حدیث کی روشنی میں حدیث کے اندر یہ 9 چیزیں آتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، صحابی کا قول، فعل، تقریر، تابعی کا قول، فعل، تقریر، حضرت علی صحابی، حسن بصری تابعی، تو ان کا قول بھی حدیث ہوا فن حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اجماع امت، علامہ ابو بکر محمد بن ابراہیم بن منذر رحمہ اللہ تعالی، وفات 319 ہجری، کتاب الاجماع لابن المنذر میں فرماتے ہیں، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، فقہائے کرام کے اس بات پر اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، دونوں کا حکم ایک ہے، اور یہ اجماع دلیل شرعی ہے۔ نمبر 3 قیاس، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 161 ہجری، فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، مصنف عبدالرزاق، وفات لامام عبدالرزاق بن حمام، وفات 211 ہجری، مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر 6881۔
حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی وفات 179 ہجری، موطا امام مالک باب ما جاء فی صدقۃ البقر انما ہی بقر کلھا۔ اسی طرح امام مالک ایک اور مقام فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سواء، کتاب الاموال ابی عبید قاسم بن سلام وفات 224 ہجری۔ اب دیکھو سفیان ثوری نے بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں، امام مالک رحمہ اللہ نے بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے زکوٰۃ کے مسئلہ میں۔ تو ہم کہتے ہیں جس طرح زکوٰۃ میں بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں، اسی طرح قربانی میں بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں، تو قیاس سے بھی ثابت ہے۔ لغت المنجد میں ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، بھینس یہ بڑی گائے کی ایک قسم ہے، بھینس بڑی گائے کی ایک قسم ہے، لہذا حدیث پاک سے ثابت بھینس کی قربانی جائز، اجماع امت سے ثابت بھینس کی قربانی جائز، قیاس شرعی سے ثابت بھینس کی قربانی جائز، اور خود لغت سے بھینس کا گائے کی قسم ہونا ثابت، لہذا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر نعیم الحق ملتانی غیر مقلد نے کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، یہاں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اپنے دیے گئے دلائل کے منکر کو جاہل قرار دیا ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ ان کی دلیل فقہ الحدیث از افادات ناصر الدین البانی، آپ کے مسائل ان کا حل مبشر احمد ربانی۔ بھینس کی قربانی صحیح نہیں، دلیل یہ عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، بس یہ دلیل ہے کہ عرب میں پائی نہیں جاتی تھی، اس وقت بھینس کی قربانی ہوتی نہیں تھی، لہذا اب بھی بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ جواب یہ ہے بھینس اگرچہ اس وقت موجود نہ تھی، لیکن گائے کی مشابہت کی بنیاد پر باجماع امت اس کو زکوٰۃ کے مسئلے میں گائے والا حکم دیا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھینس پر زکوٰۃ نہیں، چونکہ بھینس اس وقت پائی نہیں جاتی تھی، تو اس وقت عرب میں بھینس کا نہ پایا جانا زکوٰۃ کے وجوب کو ختم نہیں کرتا، زکوٰۃ کی فرضیت ختم نہیں کرتا بھینس پر، تو اس وقت اس بھینس کا عرب میں پایا نہ جانا اس سے قربانی کی جواز کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ دوسرا جواب، اگر بھینس کی قربانی نہ کرنے کی یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں موجود نہیں تھی، تو پھر کوئی شخص کہے گا کہ بھینس کا دودھ بھی نہ پیا جائے، بھینس کا گوشت بھی نہ کھایا جائے، اس کے دودھ سے بنا ہوا مکھن بھی استعمال نہ کیا جائے، لسی بھی استعمال نہ کی جائے، کیوں کہ بھینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں موجود نہیں تھی۔ تو اگر بھینس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہ ہونا یہ زکوٰۃ کو ختم نہیں کرتا اور بھینس کی حلت کو ختم نہیں کرتا، تو بھینس کی قربانی کو ختم کیسے کر سکتا ہے؟ غیر مقلدین بھینس کی قربانی کے قائل تو نہیں، ہاں البتہ بہت سے غیر مقلدین گھوڑا کی قربانی کے قائل ہیں۔ فتاوی ستاریہ، غیر مقلد معروف ہے مفتی عبدالستار کراچی میں، ان کا جامعہ بھی ہے جامعہ ستاریہ، کہتے ہیں گھوڑے کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی ستاریہ جلد 149۔ دلیل کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید میں باب النحر والذبح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت موجود ہے، فرماتی ہیں نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن فاکلناہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کا نحر کیا اور پھر ہم نے گھوڑے کو کھایا۔ تو یہاں تو نحرنا کا لفظ موجود ہے، قرآن کریم میں ہے فصلی لربک وانحر، انحر کا معنی قربانی ہے، تو یہ نحرنا فرما رہی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے قربانی گھوڑے کی جاتی تھی عہد رسالت میں۔ جواب ملاحظہ فرمائیں، پہلا جواب یہ قرآن کریم نے ثمانیت ازواج جو 8 جوڑے انعام کی تفسیر میں بیان فرمائے، اس میں گھوڑے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
کوئی کہے گا جی اس میں گھوڑے کا نہیں تو بھینس کا بھی نہیں ہے، بھینس تو گائے کی قسم ہے، تو جو جنس ہوگی ساری انواع کے ساتھ ہوگی، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کوئی بندہ کہہ دے کہ جس میں بکری تو ہے لیکن پہاڑی بکری تو نہیں ہے، اس میں بکری تو ہے لیکن فلانی قسم کی بکری تو نہیں ہے۔ جب بکری آ گئی تو ساری اقسام آ گئی، گائے آ گئی تو ساری اقسام ہو گئی، تو گھوڑا کس کی قسم ہوگا؟ دوسرا جواب دیکھیں، غیر مقلدین کی دلیل کی بنیاد لفظ نحرنا ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کا نحر کیا۔ تو یہ دلیل تب بنے گی جب نحرنا کا مراد ہو نسکنا، قربانی دی، جبکہ نحرنا کا معنی یہاں نسکنا نہیں ہے، بلکہ نحرنا کا معنی ہے ذبحنا، ہم نے گھوڑا ذبح کیا۔ ذبح کرنا صرف الگ چیز ہے اور قربانی کرنا الگ چیز ہے۔ تو نحرنا کا معنی ذبحنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے حدیث موجود ہے دیگر کتب میں، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے، جہاں وہ نحرنا نہیں فرما رہی بلکہ واضح طور پہ ذبحنا فرما رہی ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5551، ان اسماء قالت ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ونحن بالمدینہ فاکلنا، ذبحنا ذبح کیا۔ المعجم الکبیر لابی قاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، حدیث نمبر 302، ان اسماء بنت ابی بکر قالت ذبحنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلنا۔ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال لشیخ علی متقی بن حسام الدین وفات 975 ہجری، ان اسماء بنت ابی بکر قالت ذبحنا فرسا فاکلنا نحن واہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں دیکھو ذبحنا ہے، تو یہ دلیل ان کے نہیں بن سکتی۔ ہاں یہ اشکال آ جائے گا کہ پھر گھوڑے کو ذبح کرنا کھانا جائز ہے۔ اگر نحرنا کا معنی ذبحنا ہے تو پھر مان لو کہ گھوڑے کو ذبح کرنے کے کھانا جائز ہے، تم تو گھوڑے کو ذبح کر کے کھانے کے جائز بھی قائل بھی نہیں ہو احناف۔ بات اچھی طرح سمجھ گئے؟ یعنی وہ کہتے ہیں گھوڑے کی قربانی کرنا جائز ہے، دلیل نحرنا علی عہد النبی فرسن، ہم نے کہا نحرنا کا معنی ذبحنا ہے، یہ دلیل تب بنے گی جب نحرنا کا معنی نسکنا ہو۔ اس پر اشکال کہ تم تو گھوڑا ذبح کر کے کھانے کی بھی قائل نہیں ہو، تو ذبحنا کہنے سے تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ اس وقت کی ہے جب گھوڑے کو کھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ جب ممانعت آ گئی اب گھوڑے کو کھانا جائز نہیں۔ دیکھو سنن ابی داؤد سلیمان بن اشل السجستانی وفات 275 ہجری رحمہ اللہ تعالی، کتاب الاطعمہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد بن ولید سے روایت رضی اللہ عنہ، نہا ان اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے کھانے سے منع فرما دیا، خچر کے کھانے سے منع فرما دیا، گدھے کے کھانے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح حدیث شرح مشکل الاثار لابی جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی وفات 321 ہجری، باب بیان مشکل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لحوم الخیل من کراہتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر اصاب الناس مجاعۃ فاخذوا الحلوم الحمر الاہلیہ فذبحوها فاخذوا الحمر الاہلیہ فذبحوها، اللہ اکبر، وملؤوا منها القدور فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکفأنا یومئذ القدور، قال ان اللہ عز وجل سیاتیکم برزق هو احل من هذا واطیب، فکفأنا یومئذ القدور وهي تغلی، فحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمر الانسیہ ولحوم الخیل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
وحرم المجسمۃ والخلیصۃ والنخبہ، کہ خیبر کے موقع پر بھوک بہت لگی تھی، صحابہ کرام نے جو پالتو گدھے تھے ان کا گوشت ہنڈیوں پہ رکھا، ہنڈیاں ابلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا اس سے اچھا اور عمدہ رزق اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اور آپ نے منع فرما دیا کس سے؟ الحمر الانسیہ، پالتو گدھے، واللحوم الخیل، اور گھوڑے کا گوشت، والبغال، خچر کا گوشت، آگے بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو گھوڑے کا گوشت کھانا اس وقت کی بات ہے کہ جب جائز تھا، بعد میں ممانعت آ گئی۔ احکام القرآن یا ابی بکر احمد الجساد، وفات 370 ہجری، وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، عن ابن عباس انہ کرہ لحوم الخیل وتأول والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی گھوڑے کے گوشت کھانے کو مکروہ اور ناجائز سمجھتے تھے۔ خود حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل بہت پیاری ہے۔ امام سے فرماتے ہیں گھوڑے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، خچر کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، گدھے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ دلیل فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، فرمایا لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں جانور دیے تاکہ ان کے اوپر سوار ہو، یہ تمہاری زیب و زینت بنے۔ اب احسان بتایا جا رہا ہے نا، فرمایا وَالْأَكْلُ مِنْ أَعْلَى مَنَافِعِهَا والحکم لا یترک الامتنان بأعلی النعم ویمتن بأدناها۔ دیکھیں ایک ہے جانور پر سوار ہونا، ایک ہے جانور پر گوشت کھانا، تو جانور کا گوشت کھانا سوار ہونے سے بڑا نفع ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں تو بڑے نفع کو بتانا چاہیے تھا نا، بڑا نفع چھوڑ کر چھوٹا نفع بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جائز تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور فقہاء کرام نے بالکل صراحت فرمائی ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ علامہ علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل البرقینانی رحمہ اللہ، وفات 593 ہجری، الہدایہ کتاب الذبائح، فرمایا ویکرہ لحم الفرس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقول مالک۔ امام ابو حفص عمر بن علی معروف ابن الملقن، وفات 804 ہجری، التوضیح لشرح جامع الصحیح، فرماتے فکرہ مالک ابو حنیفہ والاوزاعی ونقل عن مجاہد وابی بکر الاسم والحسن البصری۔ یہ سب حضرات گھوڑے کو کھانا ناپسند فرماتے اور ناجائز فرماتے۔ تو جب گھوڑے کا کھانا ذبح کر کے جائز نہیں تو بتائیں گھوڑے کی قربانی کرنا کیسے جائز ہوگی؟ اس لیے گھوڑے کی قربانی قطعاً جائز نہیں۔ غیر مقلدین بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل نہیں، ہاں البتہ بعض برہ کی قربانی کے قائل ہیں، انڈے کی قربانی کے قائل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 72، مرغ کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ 40، انڈے کی قربانی جائز ہے، اور دلیل بہت عجیب دی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں حدیث موجود ہے، فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہو، کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ، مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے بیٹھتے ہیں، وہ آنے والے کا نام لکھتے ہیں، پہلے کون ہے پہلے کون ہے، لیکن امام کے بیٹھنے تک۔ جب امام ممبر پر بیٹھ کر خطبہ شروع فرما دے، پھر ملائکہ اپنے یہ پہلے کون ہے پہلے کون ہے اس لکھنے کو لپیٹ دیتے ہیں ملائکہ، اور وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ فرمایا وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ، جو شخص پہلے آتا ہے سب سے، اس کو اجر ایسے ملتا ہے کہ مَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَ، جو بڑا جانور ذبح کرے، اونٹ، اس کے بعد آنے والا جو گائے ذبح کرے، اس کے بعد آنے والا جو مینڈا ذبح کرے، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَ، اور اس کے بعد آنے والا جو مرغی ذبح کرے، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَ، اور اس کے بعد آنے والا کہ جو بیضہ یعنی انڈے کو ہدی کرے، انڈے کو پیش کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے، اس میں پہلے اونٹ ہے، پھر گائے ہے، پھر اس کے بعد بکرا بھیڑ ہے، پھر اس کے بعد مرغی ہے، پھر اس کے بعد انڈا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مرغی قربانی بھی جائز ہے، انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ دیکھیں غلطی کی بنیاد کیا ہے
اس حدیث میں لفظ اہدا یہدی اہداءن، اب اہداءن کا معنی یہاں پہ جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، اہداءن کا معنی جانور کا صدقہ کرنا ہے، اس لیے کہ قربانی کے لفظ اراقۃ الدم آتا ہے، خون بہانا۔ مرغی کا تو چلو خون بہا لیں گے، انڈے کا خون کیسے بہائیں گے، انڈے کو ذبح کیسے کریں گے؟ تو معلوم اس حدیث میں اہدا یہدی اہداءن کا معنی ذبح کرنا نہیں ہے، اہدا یہدی اہداءن کا معنی ہے صدقہ کرنا۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی وفات 1396 ہجری اعلاء سنن فرماتے ہیں والحق ان الاہداء مفسر بالتصدق دون اراقۃ الدم بدلیل ذکر البیضہ، حق یہ ہے کہ یہاں اہدا یہدی اہداءن کا معنی وہ صدقہ کرنا ہے، خون بہانا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں انڈے کا ذکر بھی ہے اور انڈے کا تو خون نہیں بہایا جاتا، تو اس سے مراد ہے صدقہ کرنا، اس سے قطعاً قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اسے قربانی کا تعلق نہیں۔ اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جو صحیح مسلم کتاب الجمعہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے پھر وہ جمعے کے لیے تیاری کرے چلے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، تو یہاں دیکھو صاف قربہ کا لفظ ہے، قربانی، گویا اس نے بڑے جانور اونٹ کو قربان کیا، جو دوسری گھڑی میں آئے اس کے بعد گویا قربہ بکرا، گائے کو قربان کیا، وَمَرَّا فِي الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبَشًا، جو تیسرے نمبر پر ہے تیسری گھڑی میں گویا اس نے مینڈا ذبح کیا، جو چوتھی گھڑی میں ہے کانما قرب الدجاجہ، نہ مینڈا ذبح نہیں کیا، اس نے مینڈے کو صدقہ کیا، اور چوتھے نمبر پر جو آیا اس نے گویا مرغی کا صدقہ کیا، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضًا، اور جو شخص پانچویں نمبر پر ہے گویا اس نے انڈے کا صدقہ کیا ہے۔ تو یہاں تقرب کا لفظ ہے، تقرب، قربانی کرنا نہیں، تقرب کا لفظ ہے، کیا صدقہ کیا اس نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو ان کی دلیل ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے اہدا یہدی اہداءن کا معنی ہو جانور کو ذبح کرنا، جبکہ جانور کو ذبح کرنا مراد نہیں، دلیل اس میں انڈے کا ذکر ہے اور انڈے کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ دوسری دلیل کہ دوسری حدیث موجود ہے جہاں اہدا کا لفظ نہیں ہے، قربہ کا لفظ ہے، جس سے مراد ہے صدقہ کرنا، صدقہ کرنا مراد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا یہ دلیل بالکل غلط ہے اور بالکل فضول سی دلیل ہے۔ اب یہ جو ہم نے کہا قربہ کا معنی صدقہ کرنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اعلاء السنن میں فرماتے ہیں والتقریب التصدق بالمال تقربا الی اللہ عز وجل، قرب یقرب تقریبا، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرنا۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری، وہ فرماتے ہیں فمانا قربہ تصدقہ، قربہ کا معنی ہے صدقہ کرنا۔ اس لیے بعض نشین فرما لیں کہ قربانی کرنی ہے تو آپ بکری کی کریں، دمبے کی کریں، بکرے کی کریں، بھیڑ کی کریں، گائے کی کریں، بھینس کی کریں، بیل کی کریں، بھینسے کی کریں، اونٹ کی کریں یا اونٹنی کی کریں۔ یہ گھوڑے کی قربانی کرنا یہ بھی جائز نہیں، مرغی کی قربانی یہ بھی جائز نہیں، اور انڈے کی قربانی تو ہو ہی نہیں سکتی، کریں گے کیسے؟ امام صفار نے اصول التوحید میں ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا بَالتَّضْحِیَّةُ بِالدِّیکِ وَالدُّجَاجَةِ، قربانی دینا مرغے کی یا قربانی دینا انڈے کی، فی یوم الاضحیہ مما لا اضحیۃ علیہ لإعصارہ تشبیہا بالمضحین مکروہ لأنہ من رسوم المجوس، فتاوی المکیریہ میں ہے، فرمایا کہ چونکہ قربانی واجب نہیں، اس کے پاس پیسے نہیں، استطاعت نہیں، تو قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے تنگ دستی کی وجہ سے یہ قربانی کرنا فرمایا مکروہ ہے، یہ مجوس کے مشابہ ہے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں جب سردی کا موسم ہو روزانہ انڈے کھایا کریں اور اس کے
جو چھلکے ہیں وہ جمع کر کے رکھتے جایا کریں۔ جب مہینہ 2 مہینے میں چھلکے اچھے خاصے جمع ہو جائیں تو غیر مقلدین کے پھر امام کو فون کریں، انہیں کہے کہ ہمارے پاس کچھ کھالیں پڑی آ کر لے جائیں۔ جب وہ آئیں تو ان کو ایک پیٹی انڈے کے چھلکوں کے ان کے حوالے کریں۔ وہ پوچھے گا جی کھال آپ کی یہ کھال ہی تو ہے، تو وہ کہے گا انڈے کی چھلکا کھال کیسے بن گئی؟ تو آپ کو جب سے انڈے کی قربانی جائز ہو گئی تب سے انڈے کی چھلکا انڈے کی کھال بن گئی ہے۔ قربانی کر کے اس کا گوشت ہم نے کھا لیا تھا تو ہم نے کہا چھلکا اس کا آپ کو دے دیتے ہیں، کھال آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو جس جانور کی تمہارے یہاں قربانی کرنا جائز ہے اس جانور کی کھال جمع کرنا بھی جائز ہوگی نا۔ تو لوگ کھالیں جمع کر رہے تھے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے انڈے کی قربانی جائز ہے تو انڈے کی کھال آپ کو دے دیتے ہیں، لہٰذا ایک پیٹی کھال کی لے جائے۔ اور میں دیکھ رہا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، یہ دوبارہ نام بھی نہیں رہیں گے انڈے کی قربانی کرنے کا۔ جانور کی عمر، جو جانور قربانی میں ذبح کرنا ہے، بکری یا بکرا، بھیڑ یا دمبا 1 سال کا ہو، گائے یا بھینس، بھینسا یا بیل 2 سال کا ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، یہ جانوروں کی عمر ہے۔ ہاں البتہ اگر بھیڑ ہو یا دمبا ہو 6 ماہ کا لیکن وہ دیکھنے میں 1 سال کے برابر لگے تو اس کو قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے۔ یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے، بکری اور بکرے کے لیے نہیں ہے۔ گائے 2 سال سے کم ہو، دیکھنے میں 2 سال کی ہو، جائز نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال سے چھوٹا ہو، دیکھنے میں 5 سال کا لگے تو جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بنیادی طور پہ ایک ہوتا ہے مسنہ، ایک ہوتا ہے جزا۔ ایک کہیں گے بھئی بکری کا جزا کیا ہے 6 ماہ کا، مسنہ کیا ہے 1 سال کا، دمبا بھیڑ جزا 6 ماہ کا، مسنہ 1 سال کا، گائے کا جزا 1 سال کا، مسنہ 2 سال کا، اونٹ کا جزا 4 سال کا، مسنہ 5 سال کا۔ تو قربانی میں جو جانور ذبح کرنا ہے وہ مسنہ کرنا ہے۔ صحیح مسلم باب سن الاضحیہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں جانور تم نے مسنہ ذبح کرنا ہے۔ مسنہ بھیڑ بکری 1 سال، گائے 2 سال، اونٹ 5 سال۔ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الضأن، ہاں تمہاری اتنی گنجائش موجود ہے کہ بھیڑ اور دمبے میں سے اگر تم جزع ذبح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ بھیڑ اور دمبے کا جزع یہ 6 ماہ کا ہے، یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے ساتھ خاص ہے۔ بکری کا جزع 6 ماہ کا، وہ مسنہ سال کے برابر ہو ذبح نہیں کر سکتے۔ گائے کا جزع 1 سال کا، مسنہ ہوتا ہے 2 سال کا، تو 1 سال کا 2 سال کے برابر دیکھنے میں لگے ذبح نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا جزع 4 سال کا، اس کا مسنہ 5 سال کا، 4 سال کا ہو، موٹا تازہ ہو، دیکھنے 5 سال کے برابر ہو، ذبح نہیں کر سکتے۔ یعنی اس میں قیاس کو دخل نہیں ہے، عقل کو دخل نہیں۔ یہ خصوصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف جزع من الضأن یعنی بھیڑ دمبا مینڈا اس میں اجازت دی ہے کہ 6 ماہ کا دیکھنے میں سال کے برابر ہو تو آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو عمر میں جو جانور ذبح کرنا ہے، جانور کی جو عمر ہوگی وہ بنیاد ہے، 2 دانتا ہونا بنیاد نہیں ہے۔ بھیڑ بکری 1 سال، گائے 2 سال، بھینس 2 سال، اونٹ اونٹنی 5 سال، عمر بنیاد ہے، 2 دانتا بنیاد نہیں ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس لیے اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ جبکہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نہیں،
بنیاد دو دانتا ہے، بنیاد عمر نہیں، یعنی دو دانتا ہوگا تو قربانی میں لگے گا، دو دانتا نہیں ہوگا تو قربانی میں نہیں لگے گا، تو وہ عمر کو بنیاد نہیں بناتے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا جو میں نے ان کا موقع پیش کیا ہے، یہ فتاوی اصحاب الحدیث حافظ عبداللہ غیر مقلد کی جلد 2 صفحہ 392، تو ان کا مدار دو دانتا ہونا ہے۔ دلیل ان کی، وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں لا تذبحوا الا مسنہ، اور مسنہ کہتے ہیں سنی کو، سنایا سے، سنایا کہتے ہیں دانت کو، تو مسنہ کہتے ہیں دو دانتے کو، اس لیے حدیث میں موجود ہے کہ تم مسنہ ذبح کرو۔ مسنہ کہتے ہیں سنی کو، سنی لغت میں کہتے ہیں دو دانتوں والوں کو، دو دانتا، لہذا اس کی بنیاد دو دانتا ہے، سال نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھی طرح جواب سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسنہ کا معنی السنی، تو جس طرح اس کا معنی دو دانتا ہے، اسی طرح لغت میں مسنہ کا معنی عمر والا بھی ہے۔ چنانچہ القاموس الوحید میں ہے المسن عمر رسید، المنجد میں المسن بوڑھا جانور۔ تو لغت میں ایک معنی دو دانتا، لغت میں دوسرا معنی عمر کا۔ اب یہ مسئلہ لغت کا نہیں ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، لہذا یہ دیکھیں کہ فقہا کون سا معنی لیتے ہیں، دو دانتا والا معنی لیتے ہیں یا عمر والا معنی لیتے ہیں۔ چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، سنن ترمذی کتاب الجنائز باب غسل المیت، کہ فقہا حدیث کا معنی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ لغوی مسئلہ نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے، لہٰذا اہل لغت کا اعتبار نہیں ہے، فقہا کا اعتبار ہے۔ تو مان لیا جائے کہ لغت میں دونوں معنی ہیں، تو دونوں معنی میں سے ترجیح کس کو دیں گے؟ عمر والے کو دیں گے، چونکہ فقہا نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری بات، خود اس حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دانت بنیاد نہیں ہے، عمر بنیاد ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الظأن، کہ تم مسنہ ذبح کرو، ہاں بھیڑ اور دمبے کا جزع وہ ذبح کرنا جائز ہے۔ اور جزع غیر مقلد بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ظأن یعنی بھیڑ کا جو جزع ہے وہ 6 ماہ کا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بنیاد عمر ہے، دو دانتا نہیں۔ اگر دو دانتا بنیاد ہوتی تو آپ فرماتے کہ دو دانتا ذبح کرو، اگر دو دانتا نہیں تو دو دانتے سے کم والا ذبح کر لو جو دیکھنے میں دو دانتے کے برابر ہو۔ آپ تو فرما رہے ہیں مسنہ ذبح کرو، اگر مسنہ نہیں تو جزع ذبح کرو، اور جزع اس کو نہیں کہتے جو دو دانتا نہ ہو، اسے کہتے ہیں جو 6 ماہ کا ہو۔ جزۃ من الظأن، بھیڑ کا جزع وہ ہے جو 6 ماہ کا ہو۔ تو مسنہ نہ ہونے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جائز فرما رہے ہیں وہ جزع من الظأن 6 ماہ کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسنہ میں عمر ہوگی، دو دانتا نہیں ہوگا، یعنی 1 سال والا ذبح کرو، اگر 1 سال والا نہیں تو 6 ماہ والا جو 1 سال کے برابر نظر آتا ہے اس کو ذبح کر لو۔ تو عمر بنیاد ہے، یہ دو دانتا بنیاد نہیں ہے۔ یہ مسئلہ درمیان میں ذہن نشین فرما لیں کہ جو جانور ذبح کرنا ہے اور ذبح کر کے قربانی میں کھانا ہے، اس جانور کے 7 اعضاء وہ ہیں جو کھانے مکروہ ہیں۔ نمبر 1 دم مسفوح، جب ذبح کرتے ہیں تو خون بہتا ہے۔ نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 3 خصیتین۔ نمبر 4 غدود۔ نمبر 5 نر جانور کی شرمگاہ، پیشاب گاہ۔ نمبر 6 مثانہ۔ نمبر 7 پتا۔ یہ 7 اعضاء وہ ہیں جو کہ مکروہ ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ دم مسفوح مکروہ تحریمی ہے اور باقی مکروہ تنزیہی ہے۔
یعنی دم مسفوح کا استعمال کرنا یہ حرام کے درجے میں ہے، اس کی حرمت قطعی نہ سے ثابت ہے، اس کی حرمت بڑی ہوئی ہے، بقیہ کی حرمت ذرا کم درجے کی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، یہ مصنف عبدالرزاق السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے، فرمایا عن مجاہد قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة سبعا الدم والحیاء والانثیین والغدہ والذکر والمثانۃ والمرارۃ۔ الدم یعنی دم مسفوح، بہتا ہوا خون، الحیاء مادہ جانور کی شرمگاہ، بالانثیین خصیتین، بالغدہ حدود، بالذکر نر جانور کی پیشاب گاہ، بالمثانہ مثانہ، بالمرارہ اور پتا، یہ مکروہ ہے۔ غیر مقلدین یہاں بھی میدان میں آئیں گے، کہتے ہیں نہیں، جس جانور کا ذبح کرنا قربانی میں جائز ہے اس جانور کے سارے اعضاء کا ناجائز ہے، کوئی ایک بھی مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، دلیل کیا پیش کی ہے؟ فتاوی نظیریہ میں غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں بکری وغیرہ جتنے جانور حلال ہیں ان کے تمام اجزاء حلال ہیں، ان کی کوئی چیز حرام نہیں۔ ہاں دم مسفوح البتہ حرام ہے کہ اس کی حرمت صریح قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے سوا باقی اور تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ ان کی حرمت ثابت نہیں۔ اس وجہ سے کہ شریعت نے حلال جانور کو حلال کر دیا تو ہمارے لیے اس کے تمام اجزاء حلال ہیں۔ ہاں جس جز کو خود شریعت ہی نے حرام بنا دیا وہ جز البتہ حرام ہوگا، اور ہمارے نفوس اور ہماری طبیعتوں کے بعد اجزاء کو مکروہ خبیث سمجھنا کوئی چیز نہیں۔ شریعت نے ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعت خبیث سمجھیں ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانیں۔ یہاں کوئی دلیل انہوں نے پیش نہیں کی کہ ان کے مکروہ نہ ہونے پر یہ دلیل ہے، ایک اپنی رائے پیش کر دی ہے۔ عجیب لطیفے کی بات یہ ہے کہ میاں نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں کہ ان تمام اجزاء کو کھانا جائز ہے، ہماری طبیعت اگر کسی کو پسند نہ کرے تو ہماری طبیعت کا پسند کرنا نہ کرنا یہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، تو یہ طبیعت کو دلیل شرعی نہیں مان لے۔ اور علامہ وحید الزمان صحیح مسلم کے ترجمہ میں کیا کہتے ہیں، باب منی کے حکم میں وہ کہتے ہیں ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف اور ہے، وہ یہ کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے، اور ایک قول اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے، اور ٹھیک یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے۔ آگے مسئلہ، اور جب منی پاک ہوئی تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں، صحیح یہ ہے کہ درست نہیں ہے کیونکہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ منی کا کھانا جائز ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں کھانی چاہیے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طبیعت گھن کر رہی ہے، یعنی منی کے کھانے کے عدم جواز پر، منی کے کھانے کے ناجائز ہونے پر شرعی دلیل نہیں ہے، طبیعت گھن کرتی ہے۔ اور میاں نذیر حسین دہلوی کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان اعضاء کو، یعنی بکری ہے، مادہ نر جانور ان کے پیشاب کی جگہ ہے، شرم گاہ ہے یا پتا ہے، وہ جائز ہے، طبیعت گھن کرتی ہے تو کیا ہوا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں کہ وہ طبیعت گھن کرتی ہے، تو ایک غیر مقلد طبیعت کی پسندیدگی ناپسندیدگی دلیل سمجھ رہا ہے، اور ایک آدمی طبیعت کی پسندیدگی ناپسندیدگی دلیل نہیں سمجھ رہا۔ جب آدمی تقلید کو چھوڑ کر بے روی کا شکار ہوتا ہے تو پھر یوں ہی آدمی وادیوں میں حیران و سرگردہ پھرتا رہتا ہے، کوئی اس بیچارے کا انجام نہیں ہوتا۔ جس جانور کو ذبح کرنا ہے ان میں سے کون سا جانور ایسا ہے جس میں ایک سے زائد شریک ہو سکتے ہیں، شرکاء کی تعداد کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بکری، بکرا، دمبی، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوگی، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ گائے اور بھینس اس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ اونٹنی اس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ الباب الثامن یجب ان یعلم ان الشاة لا ترجع الا عن واحد
وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً وَالْبَقَرُ وَالْبَعِيرُ يُرْزِعُ عَنْ سَبْعٍ، بکری جتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ ایک شخص کی طرف سے ہوگی، گائے اور بھینس جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، عمر کی پوری ہو 2 سال، وہ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں ہماری رائے کو دخل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ دلیل نمبر 1، صحیح مسلم، باب الاشتراک فی الہدی و ارزاء البقرہ والبدنۃ کل منہما عن سبع۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلین بالحج، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے، فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ دلیل نمبر 2، صحیح مسلم، باب الاشتراک فی الاضحیہ، باب الاشتراک فی الہدی و ارزاء البقرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقر عن 7۔ حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ والے سال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قربانی کی، چنانچہ اونٹ اور گائے میں ہم 7 آدمی شریک تھے۔ تو ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اور ایک حدیث صحابہ کرام کا پیغمبر کے ساتھ عمل آ گیا۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہو گیا، آپ کے ارشاد سے ثابت ہوا، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوا کہ گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زائد شریک نہ ہو۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، مقالات زبیر النسائی، فتاوی محمدیہ از محمد عبید اللہ غیر مقلد، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کی دلیل کہتے ہیں سنن ترمذی، باب ما جاء النشاۃ الواحدۃ ترجع عن اہل البیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ فحضر الاضحیٰ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ تو معلوم ہے گائے میں 7 ہیں اور اونٹ میں 10 ہیں۔ جواب سے بات فرمائیں۔ دیکھو، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حضرت ابن عباس والی حدیث لائے کہ ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 تھے، پھر حدیث جابر رضی اللہ عنہ والی لائے کہ ہم گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7 تھے۔ حضرت جابر والی حدیث لانے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں، والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم۔ اہل علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا اور دیگر اہل علم کا عمل اس بات پر ہے کہ گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس والی حدیث کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10، یہ حدیث متروک ہے۔ حضرت جابر والی حدیث گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7، یہ حدیث معمول ہے۔ تو امام ترمذی فرمانا چاہتے ہیں کہ 7 شریک اونٹ میں یہ معمول ہے، تو ظاہر ہے معمول ہوتی ہے، متروک ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک حدیث کو چھوڑ دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس پر عمل کرنے والے؟ تو امام ترمذی کا فیصلہ کہ وہ متروک ہے 10 شریکوں، اور یہ معمول ہے کہ 7 شریک۔ معمول حدیث ہم لیں گے، متروک کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا جواب دیکھیں، اگر یہ بات مان لی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کی حدیثیں آ گئی، نمبر 1 گائے میں 7 اور اونٹ میں 10، نمبر 2 گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7۔ حضرت جابر والی حدیث گائے اور اونٹ دونوں میں 7، حضرت ابن عباس والی حدیث رضی اللہ عنہ اونٹ میں 10 اور گائے میں 7، 2 حدیثیں آ گئیں۔ اب ظاہر دونوں میں اختلاف ہو گیا، اب عمل کس پہ کریں؟ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داود باب لحم سید المحرم اور باب من لا یقطع الصلاۃ شیء کے تحت فرماتے ہیں، اذا تنازل خبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعدہ۔ حضور پاک سے ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں
تو دیکھا جائے گا صحابہ نے عمل کس پہ کیا. جس پہ صحابہ عمل کریں اس کو امت لے لے، جس کو چھوڑ دے اس کو امت چھوڑ دے. اور امام ترمذی اوپر فرما رہے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کہ 7 اونٹ میں بھی اور 7 گائے میں صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے. امام ابو داؤد کے فیصلے کے مطابق بھی اونٹ میں بھی 7 ہے اور گائے میں بھی 7. ہم نے اس کو لینا ہے. جواب نمبر 3، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر والی حدیث بعد میں لائے، گائے میں بھی 7 اونٹ میں بھی 7. حضرت ابن عباس والی پہلے لائے، گائے میں 7 اونٹ میں 10. ایسا کیوں کیا؟ اونٹ میں 10 یہ حدیث پہلے لائے، اونٹ میں 7 یہ بعد میں لائے. حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، شرح النووی شرح صحیح مسلم باب الوضوء مما مست النار کے تحت فرماتے ہیں فہذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرونها منسوخہ ثم یعقبون بالناسخ. حضرت امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ جو حدیث ان کے یہاں منسوخ ہوتی ہے وہ پہلے لاتے ہیں، جو ناسخ ہوتی ہے وہ بعد میں لاتے ہیں. تو گویا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اونٹ میں 10 آدمی شریک کو یہ حدیث منسوخ تھی تو پہلے لائے، اور اونٹ میں 7 آدمی شریک کو حدیث ناسخ تھی تو پہلے لائے. تو 10 والی منسوخ ہوگی اور 7 والی ناسخ ہوگی. تو جب ایک مسئلہ پر 2 حدیثیں آ جائیں تو منسوخ کو چھوڑ دیتے ہیں، ناسخ کو لے لیتے ہیں. جواب نمبر 4، دیکھو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں حدیث لائے حضرت جابر سے، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گائے میں بھی 7 شریک ہوں، اونٹ میں بھی 7 شریک ہوں. اور جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حدیث سنن ترمذی میں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا نہیں ہے، بلکہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم نبی پاک سے سفر میں شریک تھے تو ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 شریک ہوئے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک تھے، پہلی بات ہے یہاں ثابت نہیں ہو رہا، صحابہ کا عمل ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہیں ہو رہا. اگر مان بھی لیا جائے تو یہ کہیں گے ایک حدیث قولی ہے اور ایک فعلی ہے، یعنی 7 کا شریک ہونا یہ قولی ہے اور اونٹ میں 10 کا شریک ہونا یہ فعلی ہے. اور جب قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہو جائے تو قولی کو ترجیح دیتے ہیں، فعلی کو چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں انہ تعارض القول والفعل والصحیح حینئذ عند الاصولیین ترجیح القول، کہ دیکھو جب قول اور فعل میں تعارض ہو جائے تو پھر اصولیین کا صحیح موقف یہ ہے کہ ترجیح قولی کو دیں گے. تو قول کس بات کا ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں، لہٰذا اونٹ میں بھی 7 ہوں اور گائے میں بھی 7 ہوں. یہ مسئلہ ذہن نشین اچھی طرح فرما لیں. بکری، بکرا، بھیڑ یا دمبی، دمبا، ان میں ایک آدمی شریک ہوگا، ایک سے زائد آدمی کی طرف سے بکری کی قربانی نہیں ہو سکتی. اچھی طرح ذہن نشین فرما لے. فتاوی عالمگیریہ میں ہے یجب ان یعلم ان الشاة لا تجزئ، یجب ان یعلم ان الشاة لا تجزئ الا عن واحد وان كانت عظیمۃ. بکری جتنی بھی بڑی ہو وہ ایک کی طرف سے قربانی میں کافی ہوگی، ایک سے زائد کی طرف سے قربانی میں کافی نہیں ہوگی. دلائل سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب کم یرزو من الغنم عن البدن. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ان علی بدنا، اللہ کے نبی مجھ پر بڑا جانور قربانی میں واجب ہے. وانا موسر بها ولا اجدها، اے اللہ کے نبی میں مالدار ہوں لیکن بڑا جانور مل نہیں رہا. فرمایا فاشتریھا، خریدو. فامرہ، یعنی میں چاہتا تھا مجھے بڑا جانور مل، میں اس کو خریدوں. فاشتریھا، لیکن مل نہیں رہا. فرمایا فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان یبتاء سبع شیاۃ فیذبحہن، تو تمہیں چاہیے کہ 7 بکریاں خریدو اور ان کو ذبح کرو۔ یعنی اگر کسی شخص پر ایک جانور ہے بڑا جس میں 7 حصے ہیں تو اس کے بدلے میں 1 بکری کافی نہیں، بلکہ تم نے 7 بکریاں لینی ہیں۔ اب اگر 1 بکری کافی ہوتی تو آپ فرما دیتے اگر بڑا جانور نہیں مل رہا تو 1 بکری ذبح کر لو، 1 بکری 7 کی طرف سے ہو جاتی ہے، فرمایا نہیں 7 بکریاں ذبح کرو۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشاۃ عن واحد، بکری ایک شخص کی طرف سے ہوگی۔ اعلاء سنن للمحدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، باب ان البدن عن سبعۃ، اور ابن عمر صحابی ہیں اور صحابی کا ارشاد یہ حدیث ہوتا ہے، تو گویا حدیث ایک اور آ گئی کہ قربانی بکری ایک کی طرف سے ہوگی، ایک سے زائد کی طرف سے نہیں ہوگی۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، 1 بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے، بیوی بچے چھوٹے بڑے سب کی طرف سے 1 بکری کافی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، عطا بن یسار فرماتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان رجل یضحی بشاة عنہ وعن اہل بیتی فیاکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، جامع ترمذی، باب ما جاء ان الشاة الواحدۃ ترضع عن اہل البیت۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص 1 بکری کو لیتا، وہ اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف ذبح کر دیتا، خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، حتیٰ کہ بعد میں فخر کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے اور تم 2 کلو کے کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک آدمی پھر کہے گی قربانیاں بھی کر رہے۔ اب بات سمجھو، پہلا جواب یہ ہے، یہاں یہ بتانا مقصود نہیں کہ 1 بکری سب کی طرف سے ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ قربانی کرتے اور گوشت خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یعنی گوشت میں سب کو شریک کرتے تھے۔ خاندان کا ایک بڑا آدمی، خاندان سے مراد پورا کنبہ نہیں، ایک گھر کا سربراہ ذبح کر لیتا اور سارے کھانے کے اندر شریک ہو جاتے۔ اور جس طرح ہمارے عرف کے اندر ہوتا ہے بھئی ہم نے ایک قربانی دی ہے، باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، بیٹی بھی کہہ رہی ہوتی ہے، بیٹا بھی کہتا ہے ہم نے قربانی دی ہے، کیا ذبح کیا تھا؟ ہم نے دمبا ذبح کی ہے۔ تم نے کیا ذبح کیا؟ ہم نے تو بکری ذبح کی ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سب نے ذبح کی ہے، مقصد ایک ذبح تو ابو نے کی ہے لیکن نسبت سب کی طرف ہو رہی کہ ہم نے ذبح کی ہے، یہ مطلب تھا اس کا، یہ نہیں تھا کہ وہ سب کی طرف سے قربانی ہوتی تھی۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، وفات 189 ہجری، موت امام محمد، فرماتے ہیں کان رجل یکون محتاجا فیذبح الشاۃ الواحدہ یضحی بہا نفسہ فیاکل ویطعم اہلہ، آدمی محتاج ہوتا، 1 بکری ذبح کر لیتا، اپنی طرف سے قربانی دیتا، خود کھاتا، بچوں کو کھلاتا۔ فاما شاۃ واحدہ تذبح عن 2 او 3 اضحیہ فهذه لا یرضی، فرمایا البتہ ایک جانور 2 کی طرف سے 3 کی طرف سے ذبح ایسا نہیں ہے، احتیاج تھی، زیادہ قربانی کر نہیں سکتے تھے، ایک ہی قربانی سے میں تھی، ذبح کی سب کھا لیتے تھے۔ یہی بات علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے التعلیق الممجد علی موت امام محمد کے اندر فرمائی ہے انہ محمول علی ما اذا کان رجل محتاجا الی اللحم او فقیرا لا یجب علیہ الاضحیہ فیذبح الشاۃ الواحدہ عن نفسہ ویطعم اللحم اہل بیتہ، ایک آدمی ہوتا جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی اور وہ قربانی تھا محتاج، قربانی واجب نہیں تھی، جانور ذبح کر لیا، خود بھی کھاتا، بچوں کو بھی کھلاتا تھا، اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ قربانی چونکہ نفل تھی تو ثواب میں سب کو شریک کرتا۔ ظاہر ہے فرض قربانی تو اپنی طرف سے ہوتی ہے، نفلی قربانی میں آپ سب کو شریک کر سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ 1 بکری وہ باپ کی طرف سے بھی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہے، جوان بچوں کی طرف سے بھی ہے، نہیں، 1 بکری 1 کی طرف سے ہے لیکن گوشت سب کو کھلاتے ہیں، یا وہ نفلی ہے تو اجر و ثواب کے اندر سب کو شریک کر لیتے ہیں۔ اگر اس حدیث کی بنیاد پر آپ کہیں جی قربانی 1 خاندان کی طرف سے زیادہ ٹھیک نہیں،
تو ابو ایوب انصاری کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے حتیٰ تباہ الناس فسارت کما ترا، دیکھیں لوگ دکھلاوے میں لگ گئے، فخر میں مبتلا ہو گئے، اب دیکھو جو تم دیکھ رہے ہو کیا مانا؟ یعنی ایک وقت وہ تھا ایک بندہ ایک قربانی کرتا گھر میں اور سارے کھا لیتے، اب لوگ فخر کے اندر مبتلا ہے تو بہت قربانیاں کرتے ہیں، تو پھر اس کا معنی ہوگا نا کہ ایک سے زائد ایک بندہ قربانی نہ کرے۔ اگر اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے اگلے جملے کا پھر معنی یہ ہوگا نا کہ ایک آدمی اگر 10 قربانیاں کرنا چاہے تو وہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر فخر شروع ہو گیا، اور تم دیکھتے ہو لوگ کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، تو پھر ایک زیادہ قربانی نہ کر سکے، جبکہ آپ کہتے ہیں نہیں ایک آدمی 10 قربانی کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ میری بات اچھی طرح سمجھیں، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث میں 2 باتیں آ رہی ہیں نا۔ نمبر 1، ایک بندہ جانور ذبح کرتا اپنی اور اہل بیت کی طرف سے، اور عطا کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہم تو یہ کرتے تھے، ابھی دیکھو لوگوں میں فخر شروع ہو گیا، اور ایک بندہ کی قربانیاں کر رہا ہے، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا نا کہ ایک بندہ ایک سے زائد قربانیاں نہ کرے، حالانکہ جائز ہے۔ تو اس کا معنی، اس حدیث کا معنی بھی یہ ہے بھئی پہلے ایک آدمی قربانی کر لیتا اور سارے کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، احتیاج تھی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک سے زائد قربانی کرنا جائز ہی نہیں تھی۔ خیر وہ تو میں عرض کر رہا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک آدمی قربانی اپنی طرف سے کرے گا، پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں کرے گا، بات اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، جس طرح یہ دلیل ہے، اسی طرح دلیل غیر مقلدین ایک اور پیش کرتے ہیں۔ ابی سریحہ کا قول ہے، ابو سریحہ فرماتے ہیں کان اہل البیت یذبحون بالشاۃ والشاتین والآن یبخلنا جیراننا، ایک وقت وہ تھا کہ ایک آدمی 1 یا 2 بکریاں ذبح کر لیتا پورے گھر والوں کی طرف سے، اور آج اتنا بخل ہے کہ لوگ ہمسایوں کو بھی نہیں دیتے۔ اب ذرا بات سمجھیں، تو پھر ایک بکری نہ ہوئی نا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 بکریاں اپنے اہل بیت کی طرف سے کرتا، تو بات کدھر گئی جی؟ ایک بکری پورے اہل بیت کی طرف سے کافی ہے، تو 2 بھی آ رہی ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ حدیث تو ہمارے موقف کے مطابق، ہم یہ نہیں کہتے کہ بندے پر قربانی واجب ہے، بیوی اگر غریب ہے تو تب بھی کرے، نابالغ بچے تو پھر بھی کریں، یہ تو ہمارے موقف کے مطابق ہے۔ بھئی جس شخص پر قربانی ہے وہ کرے، باقی جس پر قربانی نہیں وہ نہ کرے، وہ چھوٹے ہیں ویسی گوشت کھا لیں۔ بہرحال یہ حدیث ہمارے مخالف نہیں ہے، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حدیث پاک ہمارے بالکل موافق ہے۔ اگر اس حدیث کی بنیاد پر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، تو ایک گائے گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں؟ ایک اونٹ گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہو رہی؟ گائے اور اونٹ میں ایک حصہ گھر والوں کی طرف سے کیوں نہیں کافی ہو رہا؟ یہ بات بھی سمجھائیں۔ اور اگر ایک بکری ایک شخص اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، تو پھر ایک گائے میں تو 7 حصے ہیں نا، وہ تو پھر 7 خاندانوں کی طرف سے کافی ہو جانی چاہیے پورے۔ اور ایک اونٹ ہے، غیر مقلدین اونٹ میں 10 شریک ہوتے ہیں، وہ تو پھر پورے گاؤں کی طرف سے کافی ہو جانا چاہیے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، انگلینڈ سے ہمارے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ پہ ویڈیو بھجوائی، ایک خاتون کی آڈیو تھی، خاتون کی بھیجی۔ وہ مسئلہ بتا رہی تھی کہ ایک بندہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف ذبح کر سکتا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی نصاب شرط ہے، نصاب بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اب دلیل دیکھیں کتنی بھونڈی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کبھی 3 دن کا مسلسل کھانا بھی نہیں ہوا، آپ تو صاحب نصاب کبھی ہوئے ہی نہیں، آپ تو پھر بھی قربانی کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ نصاب کوئی نہیں ہے۔ دلیل کہ حضور صاحب نصاب نہیں تھے پھر بھی قربانی کرتے تھے۔ عقل مند عورت، تم بات سمجھتی کیوں نہیں؟ اگر یہ بنیاد بنانی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کے پاس نصاب ہے وہ بھی قربانی کرے، اور جس کے پاس نصاب نہیں وہ قربانی ہرگز نہ کرے۔ اگر تم یہ کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں وہ قربانی ہرگز نہ کرے،
تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں تھے، وہ تو پھر بھی قربانی کرتے تھے۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو تو قربانی ضرور کرے، صاحب نصاب نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور یہ دلیل کیا دے رہی ہے کہ رسول اللہ صاحب نصاب نہیں تھے، قربانی پھر بھی کرتے تھے، معلوم ہوا کہ نصاب شرط نہیں، تو اچھی بات ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ان کو بھی مذہبی اسکالر سمجھتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معمول یہ تھا، نہیں ہمارے ایسا بھی ہوتا تھا، ایک آدمی ایک بکری ذبح کر لیتا اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص قربانی کرتا، خود بھی گوشت کھلاتا، بچوں کو بھی کھلاتا، خود بھی کھاتا، بچوں کو بھی کھلاتا، یا یہ قربانی نفل تھی، اس کا اجر خود بھی لیتا، اپنے بچوں کو بھی دیتا۔ اور نفلی قربانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے فرما رہے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ پوری امت کو قربانی کی ضرورت نہیں۔ کوئی بندہ کہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور کہا یا اللہ یہ میری طرف سے ہے، دوسرا دمبا ذبح کیا اور کہا یا اللہ یہ پوری امت کی طرف سے ہے، تب ہم کہہ دیں پوری امت کو ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے پوری امت کی طرف سے کر دی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی امت کی طرف سے فرما رہے ہیں، یعنی امت کو اجر میں شریک فرما رہے ہیں، تو ابو ایوب انصاری فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی قربانی کرتا جو نفل ہوتی، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس کے اندر ثواب میں شریک فرما لیتے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ قربانی ایک ہے اور وہ پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا وقت، یہ تو بڑا ایک معروف سا آسان سا مسئلہ ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں قربانی عید کی نماز کے بعد ہے، اور جہاں بالکل چھوٹی بستی ہے، 2-4 گھر ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہے جن کے اوپر لازم، تو وہ جس وقت بھی قربانی کرنا چاہے کریں، ان کی قربانی عید کی نماز کے بعد نہیں ہے۔ یعنی عید کی نماز شرط وہاں ہے جہاں عید کی نماز ہے، جہاں عید کی نماز ہی واجب نہیں، عید کی نماز ہی نہیں ہونی، اس کا تعلق عید کی نماز کے وقت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یعنی ایک چھوٹا دیہات ہے جن پر جمعہ بھی فرض نہیں ہے، جن پر عید بھی فرض نہیں ہے، وہ صبح صادق کے بعد جب بھی قربانی چاہے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ جہاں جمعہ فرض ہے، عید کی نماز ضروری ہے، وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی۔ ایک اہم مسئلہ کہ قربانی کے دن کتنے ہیں۔ دیکھیں قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی رحمہ اللہ فات سن 587 ہجری، بدائع الصنائع کتاب الاضحیہ، فرماتے ہیں ایام النحر 3 یوم الاضحیٰ وهو اليوم العاشر من ذی الحجہ والحادی عشر والثانی عشر، یہ 3 دن ہیں۔ وذالک بعد طلوع الفجر من اليوم الاول الى غروب الشمس من الثانی عشر، یعنی 10 ذی الحج کو 10 ذی الحج صبح صادق کے بعد سے وقت شروع ہوگا اور 12 ذی الحج عصر تک چلے گا۔ باقی جہاں عید کی نماز ہے وہاں پہلے دن عید کی نماز کے بعد، اس سے پہلے دن، جہاں عید اور جمعہ نہیں ہے وہاں صبح صادق کے بعد کسی وقت بھی آپ قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کے دن 3 ہیں۔ دلیل نمبر 1 سورہ حج آیت نمبر 28، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اس آیت کے تحت تفسیر ابن ابی حاتم الرازی لابی محمد عبد الرحمن بن محمد الرازی وفات 327 ہجری کے اندر ہے۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحج، 11 اور 12، اور یہ صحابی ہے۔ صحابی کا قول حدیث مسند ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ حدیث بھی آ گئی۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی، حضرت سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثہ وبقی فی بیتہ منہ شیء، جو شخص قربانی کرے
تو 3 دن تک ان کے گھر میں گوشت ہو، 3 دن کے بعد گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زائد گوشت رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ 3 دن سے زائد گوشت نہ رکھنے کی پابندی پہلے تھی، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد بھی گوشت رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس اجازت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت ہے لہذا قربانی کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کیوں؟ گوشت تو صرف 4 دن نہیں، پورا سال رکھنے کی اجازت ہے، تو سال بھر میں تو آپ قربانی نہیں کر سکتے، پورے سال میں جب چاہے قربانی کر لیں۔ دلیل نمبر 3، احکام القرآن ابی جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، موطا امام مالک، کتاب الضحایا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر 3 ایام، قربانی 3 دن ہے، قربانی 3 دن ہے۔ سنن ترمذی باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی ایام التشریق، حضرت علقمہ قربان۔ دلیل نمبر 4، احکام القرآن ابی جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی، وفات 321 ہجری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلہما یوم النحر، قربانی 3 دن ہے، 10، 11 اور 12، اور افضل 10 ذی الحج ہے۔ یہاں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے یہاں قربانی کے یہی دن ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ خود غیر مقلد ایک معروف عالم زبیر علی زئی، ان کا رسالت الحدیث شمارہ نمبر 44 میں توضیح الاحکام کے تحت قربانی کے 3 دن ہیں کے نام سے مضمون لکھا، اور اس میں باقاعدہ 3 دن پر دلائل دیے، اور غیر مقلدین کے 3 دن سے زائد 4 دن والے موقف کو مسترد کیا، تو وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ دلائل دے رہے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ زبیر علی غیر مقلد نے جب 3 دن قربانی کی بات کی تو آخر میں کہتے ہیں ہماری تحقیق میں یہی راجح ہے، اور امام مالک وغیرہ نے بھی اسے ہی ترجیح دی ہے۔ ناس ہو ضد اور اناد کا، امام مالک بعد کے ہیں، امام حنیفہ پہلے کے، ان کا ذکر نہیں کر رہے کہ ہماری تحقیق بھی یہی ہے اور امام حنیفہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے، کہتے ہیں ہماری تحقیق بھی یہی ہے اور امام مالک نے بھی ترجیح سے دی ہے۔ غیر مقلدین کے ہاں قربانی کے دن 4 ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ آپ کے مسائل ان کا حل مبشر ربانی، فتاوی محمدیہ عبید اللہ خان۔ دلیل اصل الکبریٰ للامام ابی بکر احمد بن حسین بن علی البیخی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، باب من قال الاضحیٰ جائز یوم النحر، اس کے تحت حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان سعید بن المسیب مرتن ان ابی سعید و مرتن ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق کلھا ذبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں، اور ایام التشریق 13 ذی الحج تک ہے، لہٰذا 10، 11، 12، 13 یہ 4 قربانی کے دن ہیں۔ جواب سماعت فرمائیں۔ ایک جواب ہے کہ اس حدیث کے اندر راوی ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی، ان کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، وفات 233 ہجری، فرماتے ہیں لا شیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ، وفات 264 ہجری، فرماتے ہیں لیس بقوی، یہ بہت کمزور قسم کے آدمی تھے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن مہران المعروف بن ابی حاتم الرازی، وفات 327 ہجری، فرماتے ہیں احادیثہ کلھا مقلوبۃ، اس کی بیان کردہ حدیث میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، الجرح والتعدیل۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی، وفات 748 ہجری، الکاشف، فرماتے ضعفوہ، محدثین ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جواب نمبر 2، امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن مہران
المعروف ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ وفات 327 ہجری فرماتے ہیں معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری ھذا حدیث کذب بہذا الاسناد. تو حضرت ابن ابی حاتم الرازی اپنے والد امام محمد بن ادریس ابو حاتم الرازی سے نقل کرتے ہیں جن کی وفات سن 270 ہجری ہے. ھذا حدیث کذب بہذا الحدیث، کہتے ہیں حدیث اس اسناد کے ساتھ، ھذا حدیث کذب بہذا الاسناد، اس سند کے ساتھ حدیث یہ جھوٹ ہے. علل الحدیث لابن ابی حاتم الرازی. ایک اور مقام میں فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع عندی، یہ حدیث میرے ہاں من گھڑت اور موضوع ہے. علل الحدیث لابن ابی حاتم الرازی. اور مشہور غیر مقلد عالم زبیر لسعی نے بھی فتاوی علمیہ میں اس حدیث پاک کو ضعیف قرار دیا تمام سندوں کے ساتھ. ایام التشریق میں ذبح والی روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، لہذا غیر مقلدین کیا یہ حدیث قابل قبول نہیں. تیسرا جواب دیکھیں، یہ جو ان روایت نقل کی ہے ایام التشریق کلھا ذبح، یہ روایت ان تمام روایات کے خلاف ہے کہ جہاں ایام اکل و شربن کا ذکر آتا ہے. مثلا صحیح مسلم باب تحریم صوم ایام تشریق عن ربیشۃ الحذلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شربن، یا کلھا ذبح نہیں ہے. نمبر 2 سنن ترمذی باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی ایام تشریق عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عندنا اہل الاسلام و ایام اکل و شرب، عندنا اہل الاسلام و ایام اکل و شرب. اسی طرح سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی النہی عن صیام ایام تشریق عن بشر بن سحیم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب ایام التشریق فقال لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ وان هذه الایام ایام اکل و شرب. اسی طرح اتحاف الخیارۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ الامام احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البوصیری وفات 840 ہجری باب النہی عن صوم ایام تشریق عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ینادی ایام التشریق الا ان هذه الایام ایام اکل و شرب و نکاح. خلاصہ کیا نکلا؟ اس طرح کی جتنی روایات ہیں وہ تو ضعیف ہیں، اور ایسی روایات نقل کر رہے ہیں جو ثقات کے خلاف ہیں، یعنی جس میں ذبحن کی بات آتی ہے یہ نقل کرنے والے بھی ضعیف ہیں اور ان روایات کے خلاف نقل کرتے ہیں جن کو نقل کرنے والے ثقہ ہیں. یہاں چوتھا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. اگر اس حدیث کی بنیاد پہ مان لیا جائے کہ 13 ذی الحج کو قربانی کرنا جائز ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 9 ذی الحج کو بھی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ ایام التشریق 4 نہیں ہے، ایام التشریق تو 5 ہے. اگر یہ 13 ذی الحج کو ختم ہوتے ہیں تو 9 ذی الحج کو شروع ہوتے ہیں، جبکہ 9 ذی الحج کو قربانی کرنے کی آپ کی بھی قائل نہیں، تو پھر آپ 13 ذی الحج کو قربانی کرنے قائل اس حدیث کی بنیاد پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ 13 ذی الحج قربانی کا دن نہیں تو پھر 13 ذی الحج کو روزہ رکھنا ممنوع کیوں ہے؟ تو روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ شاید 13 ذی الحج بھی قربانی. اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ 10 11 12 کو روزہ نہ رکھیں، 13 ذی الحج کو روزہ رکھیں. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صاف آ گئی کہ 13 ذی الحج کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے تو لازمی ہمیں اپنی عقل کو چھوڑنا پڑے گا، قیاس کو چھوڑنا پڑے گا، حدیث مطابق چلنا پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میں ایام منا میں اعلان کروں انہا ایام اکل و شرب و بیعال فلا صوم فیہا، یعنی ایام تشریق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا کے دنوں میں مجھے حکم دیا، آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کرو ایام تشریق کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو.
یہ حدیث شرح مان اصال ابی جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی وفات 321 ہجری باب المتمتع الذی لا یجد ہدیا ولا یصوم فی العاشر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں دلائل کے ساتھ، تاکہ اس موقع پر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسائل دلائل کی بنیاد پر ہیں، بغیر دلائل کے نہیں۔ باقی انشاءاللہ کل بھی اسی وقت پر سبق ہوگا، مزید مسائل اس میں بیان کر دیے جائیں گے۔ تو میں علماء کرام سے بطور خاص گزارش کروں گا آپ احناف میڈیا کو ان دنوں میں دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر موقع پر ہمیشہ احناف میڈیا آپ کے ساتھ ہے، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ای مرکز آپ کے ساتھ ہے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں، آپ ہمیں اپنی ہمہ وقت خدمت کے لیے حاضر پائیں گے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد ہوں یا ان کے مسائل ہوں، ان کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا اور اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو تو اس کا دلیل سے جواب دینا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔